کبھی کبھی انسان کا سب سے بڑا دشمن اس کا خون نہیں بلکہ اس کا حسد ہوتا ہے، اور جب حسد آنکھوں پر پٹی باندھ دیتا ہے تو بھائی بھی دشمن بن جاتے ہیں، دوست بھی غدار۔ لیکن جب اللہ کسی کو عزت دینا چاہے تو کنویں کی تاریکی بھی اسے شاہی محل کی تخت پہنچا دیتی ہے۔ یہ کہانی ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی، جو درد سے شروع ہوتی ہے اور بادشاہت تک ختم ہوتی ہے۔ بچپن میں ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئے اور کہا، ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا کہ سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خواب سنا اور فوراً سمجھ گئے کہ یہ بچہ اللہ کا برگزیدہ نبی بنے گا۔ انہوں نے کہا، بیٹا، یہ خواب اپنے بھائیوں کو مت بتانا، وہ سمجھ نہیں پائیں گے اور حسد کریں گے۔ وقت گزرا، یوسف علیہ السلام کے بھائی دیکھتے رہے کہ یعقوب علیہ السلام اپنے چھوٹے بیٹے سے بہت محبت کرتے ہیں۔ حسد ان کے دلوں میں بڑھتا گیا۔ ایک دن انہوں نے کہا، یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دو، پھر ہمارے والد صرف ہم سے محبت کریں گے۔ انہوں نے یعقوب علیہ السلام سے کہا، ہم یوسف علیہ السلام کو سیر کے لیے جانا چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا دل گھبرا گیا اور انہوں نے فرمایا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں بھیڑیاں اسے کھا نہ جائیں۔ بھائی بولے، ہمارے موجودگی میں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن جب وہ میدان میں پہنچے تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو پکڑ کر ایک اندھیرے کنویں میں پھینک دیا۔ یوسف علیہ السلام روتے ہوئے کہا، بھائیو، مجھے کیوں تکلیف دے رہے ہو؟ لیکن جواب میں صرف پتھر ٹکرانے کی آواز آئی۔ وہیں سے ایک معصوم بچے کا بڑا امتحان شروع ہوا۔ بھائی گھر واپس آئے اور ایک بکرے کا خون یوسف علیہ السلام کے کرتا پر لگا کر کہا، ابا جان، بھیڑیاں یوسف علیہ السلام کو کھا گیا۔ یعقوب علیہ السلام نے کرتا دیکھا، خون تھا مگر کپڑا پھٹا نہیں تھا۔ وہ روئے اور کہا، تمہارے دل نے ایک بات گھڑ لی ہے، میں صرف صبر و جمیل اختیار کرتا ہوں، مدد صرف اللہ سے مانگوں گا۔ ادھر کنویں کے پاس سے ایک قافلہ گزرا۔ جب پانی نکالا گیا تو یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ قافلہ والوں نے انہیں غلام سمجھ کر مصر پہنچایا، جہاں عزیز مصر نے انہیں خرید لیا۔ یوسف علیہ السلام محل میں پلے بڑے، اخلاق، کردار، حسن، علم، ہر چیز میں بے مثال۔ عزیز مصر کی بیوی ان سے متاثر ہو گئی۔ ایک دن اس نے دروازے بند کر کے کہا، آؤ، میں تمہاری ہوں۔ یوسف علیہ السلام نے فوراً کہا، اللہ کی پناہ میں خیانت نہیں کر سکتا۔ وہ بھاگے، دروازہ کھلا، عزیز سامنے تھا اور معاملہ ظاہر ہو گیا۔ لیکن عورت نے اپنی غلطی چھپانے کے لیے سازشیں جاری رکھی، یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام کو قید میں ڈالا گیا۔ قید خانے میں بھی یوسف علیہ السلام نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی۔ دو قیدیوں نے خواب سنائے۔ یوسف علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے دونوں خوابوں کی تعبیر بتائی، جو سچ ثابت ہوئی۔ اسی دوران مصر کے بادشاہ نے ایک عجیب خواب دیکھا کہ دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا رہی ہیں۔ کوئی تعبیر نہ بتا سکا۔ ایک شخص نے کہا، قید میں ایک سچا آدمی ہے، یوسف علیہ السلام وہ بتائے گا۔ یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کے سامنے آئے اور فرمایا، یہ خواب بتا رہا ہے کہ 7 سال خوشحالی آئے گی اور پھر 7 سال سخت قحط۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ یوسف علیہ السلام نے صرف تعبیر نہیں بتائی بلکہ پورا معاشی منصوبہ بھی پیش کیا۔
बादशाह ने कहा, आज से तुम मिस्र के खजाने के मालिक हो। जो बच्चा कुएं में फेंका गया वो मिस्र के तख्त के बराबर जा बैठा। कहत आया, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने भाइयों मिस्र आए, मगर उन्होंने अपने भाई को पहचाना नहीं। बाद में जब हकीकत सामने आई तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं वही यूसुफ हूँ जिसे तुमने कुएं में फेंका था। आज तुम पर कोई सजा नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, वो सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। आखिरकार याकूब अलैहिस्सलाम भी मिस्र आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने वालिद को तख्त पर बिठाया। भाई झुक गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, यही वो ख्वाब था जो मैंने बचपन में देखा था। आज अल्लाह ने उसे सच्चा कर दिखाया। दोस्तों, ज़िंदगी में लोग जितनी चाहें साजिशें कर लें, अगर अल्लाह आपके साथ हो तो कुआं भी रास्ता बन जाता है और कैद खाना भी बादशाह तक पहुंचा देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगले वीडियो के